بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے حمایتی ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کلمات کی تحریف کرتے ہیں ان کی جگہوں سے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نہیں مانیں گے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں سن لے اس حال میں کہ تو سننے والا نہ ہو، وَرَاعِنَا، اور لفظ راعنا کہتے ہیں، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو موڑتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور عیب لگاتے ہیں دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور آپ سن لیجئے اور ہم پر نظر فرمائیے تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 168 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رفاعت ابن زید جو یہودیوں کا سردار تھا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، زبان موڑ کر بات کرتا تھا، پھر اسلام پر طعن زنی شروع کی، عیب لگانا شروع کیا، اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات پر عیب لگانے لگے، تو اس حوالے سے آیات مذکورہ نازل ہوئی، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم دیا تھا، اگرچہ ان بدبختوں نے
تحریف کی تھی، لیکن پھر بھی تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا ذکر موجود تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر چھوٹے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہودی زعماء اور علماء حق جانتے ہوئے نہ خود اسلام کی طرف رغبت رکھتے تھے اور نہ کسی اور کو رکھنے دیتے تھے، نہ عوام الناس کو، عام لوگوں کو دین حق، دین اسلام کی طرف آنے دیتے تھے۔ خیر کی جگہ شر اور ہدایت کی جگہ ضلالت اور گمراہی اختیار کرنا ان یہودیوں کا روز اول سے وتیرہ رہا ہے، یہ ان بدبختوں کا مشغلہ رہا ہے۔ اور یہ بدبخت یہودی آج بھی اپنے اس وتیرہ، اس روش، اس شرارت خباثت پر آج بھی قائم ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام سے بدظن کرنا، اسلام سے دور کرنا، اور پھر ان یہودیوں کے علیہ کار جو اسلامی تعلیمات پر عیب لگاتے ہیں، طعن زنی کرتے ہیں، اسلامی احکامات، تعلیمات، مقدسات اور اس کے توہین کرتے ہیں، یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، مسلم ریاستوں کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان بدبختوں کا، ان یہودیوں کا یہ پرانا وتیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارے مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ یہودی روز اول سے توہین رسالت کا ارتکاب کرنے میں مصروف تھے، اور آج بھی مقدسات، قرآن و سنت اور توہین رسالت کے حوالے سے پیش ہے، اور ان کے کچھ گماشتے بھی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے جو ان سے متاثر ہے اور ان کے علیہ کار ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو زبان موڑ کر گفتگو کرتے ہیں اور ذو معنی دو رخ باتیں کرتے ہیں، ظاہری معنی کچھ اور باطنی معنی دل میں کچھ اور مراد لیتے تھے۔ یہ بدبخت لوگ لفظ رائنا بولتے تھے، جس کا عربی میں تو ترجمہ آسان ہے کہ ہماری رعایت فرما، لیکن یہودیوں کے زبان میں یہ گالیاں اور بددعا تھی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تو اہل کتاب تھے، مسلمان تو ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے، مسلمانوں نے رائنا کا لفظ شروع کیا، اور جس کی تفصیلات سورہ بقرہ آیات نمبر 104 رکوع نمبر 13 میں گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب سورہ نساء کے اس آیت میں ان بدبختوں کے جو حرکت بد ہے ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ یہ بھی تذکرہ ہے کہ بات سنتے سنتے عصینا بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم سے عمل نہیں ہوگا، ہم فرمان برداری نہیں کریں گے۔ اور مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پر آپ کے بات تو سنتے ہیں،
لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے. اور جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے تھے تو کہتے تھے اسمع، تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے غیر مسمعین. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ تم سننے والے نہیں ہو، جس کا مقصد یہ ہے کہ قوت سامعہ ختم ہو جائے آپ کی. ایک قسم بددعا تھی اور یہی ان لوگوں کا مین مقصد تھا. اور دوسرا معنی کہ آپ کو کوئی مکروہ بات سننا نہ پڑے. یہودی ایک بدبخت، ملعون، مغضوب قوم ہے. ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی غضب ہے. وہ یہ لفظ استہزاءً بولتے تھے کہ ظاہر میں کچھ اور سمجھا جائے اور اپنے دلوں میں، اپنے محافل میں، مجالس میں اپنی نیت کے مطابق جو ہے معنی لے لیتے تھے. تو ان کے بارے میں فرمایا، قرآن نے کتنی عظیم دعوت دی. اگر یہ سمعنا و اطعنا کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور اسمع کہتے، غیر مسمعین کا لفظ نہ ملاتے، اور انظرنا یعنی ہمارے طرف توجہ فرمائے یہ کہتے، رائنا نہ کہہ دے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، درست بات ہوتی. لیکن ان بدبختوں نے ایسا بیہودہ بد اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے، غیر مہذب رویہ اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بد اعمالیوں کی بدولت، ان بدبختوں کے کفر کے بدولت اللہ نے ملعون قرار دے دیا، مغضوب قرار دے دیا. اب ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. اگلی آیت ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے کتاب والو ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مٹا دے. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر الٹ دے اس کو، ان کو پیٹ کی طرف. او نلعنہم، یا ان پر لعنت کر دے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. در منصور میں جلد 2 صفحہ نمبر 168 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رؤسائی یہود کو دعوت دین دی، جن میں عبداللہ ابن سریہ، کعب ابن اسد اور اسی طرح ان کے بڑے بڑے موجود تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے یہودیو، اللہ سے ڈرو اور اسلام دین حق قبول کرو. اللہ کی قسم، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ دین حق ہے. تو ان رؤساء یہود، ان بدبختوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو نہیں پہچانتے. تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی کہ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور تمہیں جو کتاب دی گئی تھی تورات، وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بالکل مٹا دے، تمہارے شکلوں کو الٹی جانب کر دے،
یا ہم تم پر لعنت کر دیں. لعنت تو ہے ان پر، جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت کی. اصحاب سبت ہفتے کے دن والوں کو اللہ نے بندر بنایا تھا، بندر، اور انہوں نے نافرمانی کی. سورہ بقرہ آیات نمبر 43 پارہ نمبر 1، اس میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ تھا اصحاب سبت والا، جو بندر بن گئے تھے، یہ یہودیوں کا ہی تھا، اصحاب ایلا تھے. اور ظاہر ہے باپ دادا سے یہ سنتے آ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا اور بتلا دیا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور آخر میں فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی بھی امر کا ہو وہ ہو کر ہی رہے گا. اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، اور اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو فرماتے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ان نطمس وجوہا یعنی چہروں کو مسخ کرنا. اس حوالے سے مفسرین نے کافی لمبی بحث کی ہے. المختصر یہ کہ مسخ کا معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہو چکا ہے یا آئندہ ہوگا. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے، کیونکہ اس کے بعد بعض مسلمان ہو گئے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا اور یہودیوں میں مسخ ہوگا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے. من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. یعنی اس میں حرف عطف آیا ہے، یا چہرے مسخ ہو جائیں گے ان کے، اور یا ان پر لعنت، دونوں میں سے ایک ہوگا. اور جب لعنت ہو گئی تو دونوں میں سے ایک چیز وجود میں آ گئی، وعید پوری ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آخرت میں مسخ ہوگا، بروز قیامت ہوگا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ ایمان نہیں لاؤں گے تو مسخ ضرور ہوگا، بلکہ یہ بطور احتمال ایک سزا کا ذکر ہے. اور ظاہر ہے کہ یہودی تو ہے مستحق عذاب، لیکن اختیار اللہ کے پاس ہے. بہرحال نزول عذاب اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے، جس پر چاہے، جس قوم پر چاہے، جس شکل میں چاہے، یا لعنت کرے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اور لعنت کا معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور یہ یہودی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، مغضوب بھی ہے، ملعون بھی ہے. اگلی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا. ویغفر ما دون ذلک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے علاوہ گناہوں کو. ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما،
اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد مسلمہ ہے، قرآن و سنت میں ہے، اس طرح کوئی بھی عقیدہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ رکھنا یہ شرک ہے۔ مثلا علم ہے، شرک فی العلم جس کو کہتے ہیں، علم اللہ کی صفت ہے۔ کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی، کسی بھی مخلوق کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ ہمارے تمام تر احوال پر باخبر ہے، خواہ نجومی ہو، پنڈت ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، ان سے غیب کی باتیں دریافت کرنا، ان پر اعتقاد رکھنا، میرے بھائی یہ شرک ہے۔ شرک، اس سے گریز کرو۔ میں نے بتایا کہ علم اللہ کی صفت ہے، پھر علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، غیب کی خبریں، غیب کی باتیں اللہ کے بغیر کسی کو معلوم نہیں۔ ان اللہ یعلم الغیب۔ اور یہ شرک کا دوسرا قسم شرک فی التصرف ہے، کسی کو نفع نقصان کا مختار کل سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روز رزق مانگنا، اولاد مانگنا۔ بھائی رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اولاد ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اولاد اللہ دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یجعلہ عقیما۔ عزت بھی اللہ کے اختیار میں، ذلت بھی اللہ کے اختیار میں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ نصرت فتح بھی اللہ کے اختیار میں۔ اور درست عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اپنے دل میں راسخ کرو۔ نہ زندہ کچھ کر سکتا ہے، نہ مردہ کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے والا فعال لما یرید ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے، فی العبادت ہے۔ اور اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ اللہ کے بغیر کسی غیر کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، مرغ ذبح کرنا، بھائی یہ شرکی عقائد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال شرک فی العلم ہو، شرک فی التصرف ہو، شرک فی الدعا ہو، شرک فی العبادت ہو، یہ سب شرک کے جو اقسام ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شرک اللہ معاف نہیں کرتی۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ عقائد کی درستگی ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے، ضروری چیز ہے۔ اپنے عقائد اور نظریات کو سیکھنا چاہیے۔ اور آج کل تو فتنوں کا دور ہے، مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ بہرحال شرک اللہ معاف نہیں کرتے، اور مشرک کو اللہ نہیں بخشتے۔ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ لہٰذا ایک اور بات، اللہ شرک معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔
لہٰذا گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ گناہگار ہے لیکن کافر تو نہیں ہے۔ یہ خوارج کا مذہب ہے۔ یہ امت مسلمہ کا اجماع عقیدہ نہیں ہے کہ کسی عمل کی بنیاد پر، کسی گناہ کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر قرار دیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا پر کسی کو کافر مت کہو۔ یہ جو بازاری فتوی بازی ہے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی مسلمانوں کی تباہی بربادی کا ذریعہ، یہ بھی فرقواریت ہے جو فرعون کی ایجاد ہے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاکیزہ بناتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کیا جائے گا کھجور کے گٹلے کے داغے کے برابر، تاگے کے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور ان لوگوں کے لیے افتراء صریح گناہ کے بطور پر کافی ہے۔ گزشتہ آیاتوں میں یہود کے بعض بیہودہ حرکات، سکنات بد، اور اس آیت میں ان کے کچھ اور اپنی صفائی ستھرائی بیان کرتے ہیں۔ صاحب روح المعانی بہاولی ابن جریر نقل کرتے ہیں کہ یہ آیات یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور ان یہود نصارہ نے یہ بھی کہا تھا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہود اور نصارہ داخل ہوں گے۔ یہ یہود نصارہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، مستحق جنت سمجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہونے کے دعوے علمبردار ہے، دعویدار ہے۔ حالانکہ وہ کون سا گناہ ہے جو ان بدبختوں سے سرزد نہیں ہوا ہے؟ وہ کون سے نافرمانی ہیں اللہ کے جو انہوں نے نہیں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کے تزکیہ کا خود سے اعلان نہ کرو، اپنے آپ کو پاک صفاف اور ستھرا نہ سمجھو۔ خود اپنی تعریف کرنے سے کوئی بندہ پاک نہیں ہوتا۔ اپنا تزکیہ بیان کرنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنی تعریفیں کرنا، بھائی یہ تو حماقت ہے، بیوقوف بندے کا کام ہے۔ تعریف ہوئے جو دوسرے کرے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے عقائد بھی معلوم ہے، سب کے اعمال بھی معلوم ہے۔ پاک وہ ہے جس کو اللہ پاک کرے، جس کو اللہ پاک کرے۔ پاک وہ ہے جو اللہ کی نزدیک پاک ہے، اور جو اللہ کی نزدیک پاک ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی پاک ہے۔ اور جو ناپاک ہے، بد اعتقادی، بد اعمالی کے اساس اور بنیاد پر ان کو سزا ملے گی، لیکن سزا میں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
جرم سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، جرم کے موافق سزا ملے گی۔ آیات کریمہ میں فتیلہ کا لفظ آیا ہے جو کہ حقیر کے لیے استعمال ہوتی ہے، بلکہ اہل عرب 3 الفاظ نقیر، فتیل اور قطمیر تینوں کمتر اور معمولی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ تینوں استعمال ہوئے۔ کھجور کے گٹلے میں گڑا جو ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں، اور اس گڑے پر جو دھاگا ہوتا ہے اسے فتیل کہتے ہیں، اور گٹلے پر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں۔ بہرحال آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ اپنا مدح بیان کرنا اکثر سبب کبر ہوتا ہے جو کہ شرعاً غلط ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بات یاد رکھے کہ خاتمہ کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ خاتمہ تقوی اور طہارت پر ہے اور یا نہیں ہے، لہٰذا کوئی بندہ اپنے آپ کو مقدس مطہر نہ سمجھے۔ اپنے آپ کو مطہر مقدس سمجھنا یہ خوف الہی کے خلاف ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھ سے دریافت کیا تمہارا کیا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس وقت میرا نام برہ تھا، جس کا معنی ہے گناہوں سے پاک۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بأہل البر منکم سموها زینبا، رواہ مسلم۔ البتہ بعض اوقات تحدیث نعمت کے طور پر اپنی کارگزاری بیان کرنا، اپنی تعلیمی سفر بیان کرنا، اپنی مادر علمی پر فخر کرنا، یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر جائز ہے۔